یہ قبلہ یہ کعبہ یہ مسجد یہ منبر سجے ہیں جو تاکوں میں قرآن گھر گھر. یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر، جو سینے میں باطل کے ہیں مثل خنجر. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. وہ دشت بلا میں شہیدوں کی لاشیں تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فضاؤں میں باقی یہ حل من کے نعرے. تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے. فلک پر وہ خون شہیداں درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. جب کبھی بھی کسی نبی کو ارسال فرمایا ہے، نبی کے ہمراہ ایک معجزہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس نبی کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے. لہٰذا جہاں کہیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اس کے ساتھ یقیناً معجزات کی ایک فہرست آپ کے سامنے آئے گی. ہر نبی نے ایک معجزہ ظاہر کیا اور معجزے کا انتخاب بھی قانون کے تحت ہے. جب بھی خدا تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہے ایک معجزے کے ساتھ، اور وہ معجزہ اس زمانے کی بہترین مہارتوں سے بڑھ کر انجام پانے والا کوئی کام ہونا. مثلا آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیجئے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ عصا کو اژدہا میں تبدیل کرتے تھے، تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں دکھایا؟ جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے
وہ معجزات ان سے پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیوں کسی خاص نبی کو کوئی خاص معجزہ دیا جاتا ہے؟ کیا اس کا کوئی قانون ہے یا قانون نہیں ہے؟ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ ابس کسی نبی کو کسی معجزے سے نواز دیا؟ ہمارے خیال میں اس کا ایک قانون ہے، اور قانون یہ ہے کہ آپ اگر کسی قوم کے سامنے کسی غیر معمولی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس مہارت میں ثابت کر کے دکھائیے جس میں اس قوم کی مہارت ہے۔ اس میں فرض فرمائیے ایک قوم جادوگری کی مہارت رکھتی ہی نہیں، اور آپ نے آ کر اسرا کو اشتہا میں تبدیل کر بھی دیا، اور اس قوم کی مہارت ہے طبابت کے اندر، علاج معالجے کے اندر۔ اب آپ کہیں گے کہ دیکھیے میں نے ایک کام کر کے دکھایا ہے، اگر میں اللہ کا نبی نہ ہوتا تو آپ کر کے دکھا دیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری مہارت ہے ہی نہیں، جو ہماری مہارت ہے ہی نہیں اس میں آپ نے اگر کوئی کام کر کے دکھا دیا اور ہم نہیں کر سکے تو ہمارا تو اس میں دعویٰ ہے بھی نہیں۔ ہمارا دعویٰ تو طبابت کے اندر ہے۔ اگر آپ نے معجزہ دکھانا ہے تو آپ اس میدان میں آ کر دکھائیے جس میدان میں ہماری مہارت ہے۔ اس خاطر پروردگار عالم نے جب بھی کسی معجزے کا انتخاب کیا تو اس قوم کی مہارت کو دیکھتے ہوئے معجزے کا انتخاب کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اپنے عروج پر ہے، علم فلکیات اپنی معراج کے اوپر فائز تھا، اور ہم اور آپ شاید اس بات کو اتنا زیادہ نہ سمجھ پائیں کہ علم فلکیات میں وہ کس مرحلے پر فائز تھا، لیکن جن لوگوں نے احرام مصر کا جائزہ لیا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے کہ بعض جوانوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں جن کو سائنس سے تھوڑا بہت شغف ہے، وہ یہ کہ جو معلومات ہمارے پاس 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر کشف ہوئی ہیں، مثلا کوپرنیکس، گیلیلیو اور دوسرے آنے والے سائنٹسٹ کے بعد سے، وہ تمام معلومات پیچیدہ ترین کیلکولیشنز کے ساتھ احرام مصر کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی تھی، جبکہ احرام مصر کو بنے ہوئے کم از کم 4000 سال ہو۔ ہمیں اب پتہ چلا مثال کے طور پر میں نے اس کے کوپرنیکس کے ذریعے سے یورپ میں 16ویں اور 17ویں صدی میں کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور اگر آپ احرام مصر کی کیلکولیشن کو دیکھیں تو اس کی ساری کیلکولیشن کے اندر آسمانوں کی کیلکولیشن ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ یہ کیسے پتہ چل گیا ہو؟ 4000 سال پہلے وہ علم فلکیات کے اندر اس مہارت کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ جادوگری کا جو عالم تھا وہ آپ نے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے اندر دیکھ لیا کہ جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھانے کی کوشش کی تو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ نے بھی اپنے دل میں خوف احساس کیا، اور خوف اس بات کا تھا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ جادوگروں کے معجزے کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے کیا فریب کیا ہے، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کو بھی خوف ہو گیا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اتنا پائے کا جادو دکھایا۔ اب اس عالم میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھایا۔ یہ تمام معجزات ہوتے رہے یہاں تک کہ شریعت ظاہر ہونی تھی ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر خدا متعالیٰ آتا اور نبی اکرم کے ذریعے سے کوئی معجزہ دکھاتا اور وہ بھی دکھایا جادوگری پر مبنی، وہ بھی دکھایا، تو قریش یہ کہہ سکتے تھے کہ اے نبی کا نام لیتے ہوئے کہتے کہ اے فلاں ہم تو جادوگری کی دعوے دار ہیں ہی نہیں، آپ نے یہ معجزہ دکھا بھی دیا تو اس سے ہمارا کیا تھا؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے، گرچہ نبی نے وہ معجزہ بھی دکھایا، جیسے کہ نہج البلاغہ میں بیان ہوا کہ ایک موقع پر چند کفار جمع ہو گئے، انہوں نے نبی اکرم سے کہا کہ اے نبی اکرم کا نام گرامی لیا کہ فلانی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو درخت یہاں پر صدیوں سے ہے اس درخت سے کہیے آپ کی طرف چل کر آئے۔ نہج البلاغہ میں معجزہ لکھا اور ختمی مرتبہ نے اشارہ کیا اور وہ درخت اپنی تمام شاخوں کے ساتھ چلتا ہوا نبی اکرم کی طرف آیا، نہ مانے اور کہا کہ یہ معجزہ ہمیں پسند نہیں آیا، شاید آپ نے کوئی اور کام کیا، اب آپ ایسا کیجئے کہ آدھا درخت تو آپ کے پاس رہے اور آدھا چل کے واپس چلا جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا یہ بھی ہم کر کے دکھا دیں گے، یہ بھی کر کے دکھا دیں، آدھا نبی اکرم کے پاس رہا اور آدھا چلتا ہوا اپنی جگہ کے اوپر جا کر۔ تو جادوگری کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن اس قوم کے لیے جادوگری کا معجزہ کافی نہیں تھا۔ اس قوم کے لیے کیا چاہیے تھا؟ اس قوم کا کمال تھا کلام کے اندر، شعر میں اشعار کے ذریعے گفتگو کرتے تھے، ایک ایک فرد کو ہزاروں ہزاروں شعر یاد ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
ارتجالن کھڑے کھڑے شعر کہتے تھے، اور وہ جس پائے کے اشعار کہا کرتے تھے وہ پوری معاشرے کے سامنے مشہور تھے۔ معلقات سبعہ 7 دیوان خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے کہ 7 شعراء کے پائے کے کلام دیوار کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، اگر کسی شاعر میں دم ہے تو اس سے بہتر کہے تو اس کا کلام لٹکا دیا جائے۔ یہ عالمدہ اس معاشرے کے اندر جب قرآن کریم آیا تو 7 کلام اتار لیے گئے۔ درود بھیجیں محمد و آلہ کفار نے اعلان تو نہیں کیا کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے نبی کے دین کو مان لیا، یہ تو اعلان نہیں کیا، لیکن خاموشی سے اپنے کلام اتار لیے۔ یعنی یہ کلام جو نبی لے کر آئے، نبی کے نام کے ساتھ یہ جو لے کر آئے کلام، اب اس کے سامنے شاعروں کی شاعری نہیں چل رہی، وہ سب اتار لیے۔ اب معلقات سبع کسی دیوار پہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں، گرچہ نام میں لکھا ہے 7 لٹکے ہوئے، اب کہیں لٹکے ہوئے نہیں ہیں، اب سب کتابوں میں کے اندر موجود ہیں، اب لٹکے ہوئے نہیں۔ اب جو دور ہے وہ قرآن کریم کا دور ہے، اور اس قرآن کریم سے بدقسمتی ہم کما حقہ آشنا ہے نہیں، ہم نہیں جانتے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ہزاردار قرآن سے آشنا نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اچھا اب دیکھیے، اب آج ہم ماہ محرم کی تاریخوں میں بڑھتے ہوئے اس تاریخ تک آئے اور بعد میں شب عاشور پہ پہنچے، اور شب عاشور کا وہ واقعہ کون سے عزادار نے نہیں سنا کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے۔ عاشق حسین، حسین کے معشوق سے وابستہ کیوں نہیں؟ حسین کا عاشق ہے۔ اگر میں آپ سے ایک جملہ یہ کہہ دوں اور کہیں ثابت کر پاؤں کہ فرض فرمائیے میرے ہاتھ پر ایک بال ہے اور یہ بال سید الشہداء کا ہے، آپ زیارت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بے شک۔ آپ اگر اس کی خاطر ایک زیارت گاہ بنا دیں کشمیر کی زیارت گاہ کی طرح تو کوئی مشکل کام نہیں، بالکل بنا۔ اب سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس سے سید الشہداء کو عشق ہے آپ کو اس سے عشق کیوں نہیں ہے؟ آپ کو تو عشق کرنا چاہیے تھا۔ اور سید الشہداء کا یہ جملہ تمام مقاتل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرمایا مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے، نہیں فرمایا مجھے قرآن اور نماز پڑھنی ہے، نہیں فرمایا مجھے یہ رات نماز اور قرآن میں گزارنی ہے، نہیں فرمایا، فرمایا ہمیں عشق ہے ہندو سے۔ یہ عزادار کی ذمہ داری ہے۔ اگر پوری دنیا میں کوئی پوچھے قرآن سے وابستہ کون ہے، وہ عزادار کو ہونا چاہیے، اس کا حق ہے۔ حسین کا نام بولے تھا، اور سید الشہداء عاشق حسین، عاشق نماز، عاشق قرآن، اس کو عاشق ہونا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، اپنی توفیق کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کہ آپ نے شاید قرار کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں گے، اور کاموں میں سے ایک کام یہ ہے ہر روز کچھ نہ کچھ، چاہے 2 منٹ کی خاطر قرآن کریم کھول کر کچھ آیتیں ضرور پڑھیں۔ عاشق حسین ہے، عشق اپنے عشق کو ثابت کی، سید الشہداء کے حضور پہنچیں تو یہ کہہ سکیں کہ مولا جہاں اور دوسرے کاموں میں آپ کی پیروی کی، آپ نے جس سے عشق کا اظہار کیا تھا اس سے اپنے وابستگی کا اظہار کیا۔ ہر روز چند آیات ضرور پڑھیں، جو لوگ نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا کتنی آیت روزانہ پڑھیں؟ حسب توفیق ہے۔ اپنے طور پر جب کراچی میں دوست احباب کو کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب مل کر اہل بیت کی سمجھائیں، تو ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 25 آیات روزانہ کم از کم پڑھیں۔ بس روایات بھی موجود ہیں، کم از کم 25 آیت قرآن کریم کی پڑھ لیجیے، بہتر ہے کہ تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھ لیں، 10-15 منٹ لگ جائیں گے آپ کے، لیکن آپ کی اہل بیت سے وابستگی اور بڑھنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اس کو بھلائیے گا نہیں، اپنے ذہن کے اس حصے میں رکھیے گا جو ہمیشہ باقی رہے۔ خدا نے تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا قرآن کریم نازل ہوا ایک معجزے کے طور پر، معجزہ کیا ہے اس میں؟ یہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔
حقیقت عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہم میں سے بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آیا قرآن کریم معجزہ ہے کس چیز میں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے قرآن کریم معجزہ ہے، کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اگر اس کی طرح کی ایک آیت لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ، تم عاجز رہ جاؤ گے، تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے۔ اچھا اب سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ معجزہ ہے کس چیز میں؟ جن چیزوں میں ہم معجزہ سمجھ رہے ہیں قرآن اپنے آپ کو اس میں معجزہ کہتا نہیں، اور جن چیزوں میں قرآن کہتا ہے کہ میں معجزہ ہوں وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا۔ دیکھیں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ معجزہ ہونا قرآن کریم تو کس چیز میں ہے؟ صاحب ایک واقعہ ہمارے ماموں نے سنایا، گھر سے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو اس طرح واضح کر کے بول دیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے سنایا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ شپ پر ہوا کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہم سمندر کے بیچ میں ایک آدمی کو کوئی تکلیف ہوئی، گردے کی تکلیف شروع ہوئی۔ اب وہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، ایک آدھ کوئی ڈاکٹر جو تھا بھی اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھائی دیکھو اس کا کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں، اب اس کی یہ تکلیف رہے گی اور انصافاً یہ ہے کہ شاید نہیں بچے گا، پتھری ہے اسے اور ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ابھی تو فوراً علاج ہونا ہے اس کا، آپریشن وہ میں کر نہیں سکتا۔ جب تک ساحل پہ پہنچے اور پھر تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، کام ختم ہو چکا، یہ بچنے والا نہیں ہوا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، ہمارے ماموں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ کچھ علاج کیجیے۔ کہنے کہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میں کیا کروں۔ میں نے ایک گلاس میں پانی لیا، اس پہ ایک آیت کریمہ پڑھی، اس سے کہا کہ یہ پی لو، شاید اسی میں علاج ہو جائے۔ جب وہ گیا وہ 2 گھنٹے بعد واپس آیا، کہنے لگا کہ احمد تم نے کہہ دیا تھا، میری تو ساری پتھری ٹوٹ ٹوٹ کے نکل گئی، پتھری ٹوٹ ٹوٹ کے۔ اچھا اب میں بھی ظاہر دینی طالب علم ہوں، میں نے کہا یار یہ تو ہنر مجھے بھی نہیں آتا، میرے ماموں کو آتا ہے، یہ کیسے ہوئی؟ کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ میں نے ماموں سے پوچھا کہ آپ نے کون سی؟ کہیں گے تم سوچو کون سی پڑھی ہو؟ ہم نے ذہن دوڑایا کہ قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں، پتہ نہیں کون سی پسند آئی ان کو اور پڑھ دی اور پتھری ٹوٹ بھی گئی، نکل بھی گئی۔ کہنے لگے ہم نے پڑھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ کہنے لگے ہمارے ذہن میں آیا کہ خدا کہہ رہا ہے پہاڑ پہ بھی نازل کرتے چکنا چور ہو جاتی ہے، تو گردے کی چھوٹی سی پتھری ہے تو ٹوٹ ہی جائے گی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہوا نا۔ اب میں عرض کروں گا قرآن نہیں کہہ رہا میرا معجزہ اس میں ہے، مشکل ہو گئی۔ ہم سمجھ رہے تھے قرآن کا معجزہ اس میں ہے کہ ہماری جسمانی بیماریاں حل کرے، یہ تو قرآن کر دے گا، لیکن یہ سونے کا استعمال ہے کپڑے ٹانگنے والی رسی بنا کر، قرآن کا یہ استعمال اصلی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کبھی نہیں کہا میں آیا ہوں تمہاری جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے، وہ تو کر دے گا، یہ تو بہت ہی آسان کام، میرے ماموں نے کروا کے دکھا دیا نا۔ اور آپ نے 10 ایسی چیزیں سنی ہوں کہ میں آپ کو 10 آیتیں بتا سکتا ہوں یہ کہ آپ اس آیت سے پڑھیں گے یہ بیماری علاج ہو جائے گی، اس بیماری ہوتی بھی ہے، تجربے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہو جاتی، لیکن آیا قرآن کریم نازل ہوا بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے؟ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بیماریوں کے علاج ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوئے ہیں، غیر قرآن سے بھی ہوئے ہیں، قرآن سے بھی ہوئے ہیں، بس قرآن کریم کیوں آیا؟ قرآن کریم ایک جملے میں حقیقت بیان کرنے کی کتاب ہے، ایسی حقیقت بیان کرنے کی کتاب جو اگر قرآن نہ بتاتا تو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ قرآن حقیقت بیان کرنے کی کتاب۔ اچھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ قرآن کریم کون سی ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو اگر بیان نہ کرتا تو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے؟ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم کو کون سی حقیقت بیان کر رہا ہے جس کو اگر قرآن کریم بیان نہ کرتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، پھر ہمارے بس میں نہیں۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ بھی آئے کہ بھئی آج کل تو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل تو اسپیس کی ایکسپلوریشن کا دور ہے، آج کل کون سی ایسی حقیقت ہے جو نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی، قرآن نہ سمجھاتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آپ چاند ستاروں کے اوپر سارے ستارے اپنے سیارے بھیج رہے ہیں اور شٹلز بھیج رہے ہیں اپنے، اور آپ کی جو معلومات ہے وہ ہیبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے
کئی بلین سال پہلے کی واقعات کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے. اب قرآن کریم کون سی ایسی حقیقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے جو اگر نہ بتاتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے کچھ دوست احباب انٹرنیٹ پہ ہماری تقاریر سنتے ہیں, وہ بعض اوقات بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک واقعہ ایک دفعہ سنتے ہیں, دوسری دفعہ سنتے ہیں, پھر تیسری دفعہ پھر سنا دیتا ہے. اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ مثلا بحرین کے مومنین ہیں, انہوں نے تو واقعہ نہیں سنا ہوگا, اگر میں نہ سناؤں تو پھر انصاف نہیں ہے. سنا دوں تو وہ بیچارے ہمارے جو ہیں وہ ہم سے تھوڑے بہت خفا ہوتے ہیں, تو میں ان کے خفا ہونے کو سہ لیتا ہوں آپ کی خوشی کی خاطر. کیا آپ کو سنا دوں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کو بدو کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. جھیل جھیل کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انبیاء نے اور ائمہ نے کیا اٹھایا ہے. بہر اب اس پہ بہت زیادہ تبصرہ نہ کریں کہ مشکل میں پڑے. سب ایک آیا بدو نبی اکرم کے پاس, حلقہ اصحاب جو صحیح سچے ماننے والے اصحاب خوشی فرمائے, وہ ایک آیا کہنے لگا اللہ کے نبی میں ذرا جلدی میں ہوں, مجھے دین سکھائیں, مجھے جانا ہے. بڑا کمال کا آدمی ثابت ہوا, جانا بھی ہے جلدی میں اور دین بھی سیکھ کے جانا. اب دین بڑی صحیح, یعنی وہ بہت ہی آسان کام ہو گیا دین, آئے گئے صحیح بھی. جو دوسرے تھے وہ ظاہر تعجب میں پڑ گئے کہ کیسا عجیب آدمی ہے, بھاگم دوڑ میں سارے کام کرنا چاہتا ہے اور دین بھی سیکھنا چاہتا ہے. خیر اللہ کے نبی کا تو بہت یعنی قلب وسیع ہے, شرح صدر ہے, ان جاہلوں کو دوسروں کو سب کچھ جھیلتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, ان کو بھی جھیلتے تھے, نبی بھی جھیلتے ہیں. تو وہ بہرحال آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے دین سکھائی, مجھے جانا ہے. نبی اکرم نے ایک صحابی بلایا, کہا دیکھو اس کو فلانی آیت سکھا. وہ گیا ایک روشن میں, اس صحابی سے وہ آیت سیکھنے لگا. نبی اکرم دوسری باقی امور کے اندر مشغول رہے, یہاں تک کہ وہ واپس آیا, کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے وہ آیت سیکھ لی, دین سیکھ لیا, اب میں جاؤں. وہ نبی کیا بولو, سیکھ لیا ہے کلمہ, سیکھ لی, اچھی طرح سیکھ لی, کہنے لگا اچھی طرح سیکھ لی, کہنے لگا چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو صاحب دیکھنے لگے ایک دوسرے کو کہ بھائی ہم کیا بیکار بیٹھے ہیں, یہ جو کام ہم سالوں سے کر رہے ہیں, یہ بندہ خدا آیا ہے 2 منٹ بیٹھا ہے, جتنی دیر میں بیٹھا اور چلا گیا اور سیکھ گیا. جب نبی اکرم نے دیکھا تو نبی اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا, وہ روایت کے اندر موجود ہے. اچھا روایت بعض ایسی ہوتی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں, بعض روایت ایسی ہوتی ہیں جو مستند ہوتی ہیں. یہ روایت اچھی ہے, اچھی ہے. ختمی مرتبت نے فرمایا یہ آدمی جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے گیا ہے. فقیہ, عالم بن کے نہیں گیا ہے, فقیہ. فقیہ کون ہوتا ہے؟ علم دین کا ماہر. فرمایا جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے گیا. کتنی آیت سیکھی ہیں؟ ایک ہے. کون سی ہے؟ آپ کو بھی آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے. کوئی ہے ہم میں سے جو کہ ہم فقیہ ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, مجھے بھی آتی ہے, آپ کو بھی آتی ہے. وہ جاہل فقیہ بن گیا, ہم فقیہ نہ بن سکے کیوں؟ آیت کریمہ بتا دیتا ہوں پہلے آپ کی خدمت میں, بہت مشہور آیت کریمہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے دیکھے گا, جو ایک ذرہ برائی کرے گا اسے دیکھے گا. اس نے فقیہ کیسے بنا دیا؟ اس آیت کریمہ میں کیا ہے جو فقیہ بنا ہے؟ ہاں یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے. کیا حقیقت؟ فرماتا ہے یہ دنیا جو تم دیکھ رہے ہو نا, یہ دنیا ایک اور دنیا سے جڑی ہوئی ہے. جو تم یہاں کر رہے ہو وہ وہاں دیکھو گے. یہ حقیقت وہ حقیقت ہے جو اگر قرآن نہ بتائے تو کوئی دوربین اور خوردبین بتا نہیں سکتی. اب اس ایک جملے کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر موضوع کی طرف آؤں گا کہ جو عصر غیبت میں عزادار کا کردار ہے. بابا سے بلند درود بھیجے گا محمد و
کیا جملہ ہے؟ آپ نے غور فرمایا قرآن کریم میں اگر کہیں ایک واو بھی لکھا ہوا ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا اسے. ایک زیر آ گیا تو کوئی زبر نہیں کر پائے گا. اگر قرآن کریم نے کہا جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، نہیں کہا اس کی جزا ملے گی، نہیں، اسے دیکھے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اب میں اور آپ ایک نیکی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ذکر سے جو شکر نیکی، اسے کیا دیکھیں گے؟ یہ منظر دوبارہ دیکھیں گے؟ نہیں، یہ منظر تو ایک علیحدہ چیز ہے، نیکی تو دکھائی جانے والی نہیں ہے. قرآن کریم فرما رہا نہیں، نیکی دیکھو گے. عربی میں بہت سادہ سی بات ہے، یہ کہیں نہیں لکھا جزا دیکھے گا، اس کا اثر دیکھے گا، اس کا نتیجہ دیکھے گا، نہیں، خود اس کو دیکھے گا. اب یہاں پر ایک اور واقعہ عرض کروں تاکہ یہ بات مکمل ہوتی چلی جائے اور زیادہ اس پر گفتگو نہ ہو. ایک واقعہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، شیخ سعدی سے منسوب ہے، نہیں معلوم کسی اور کا ہو. تاریخ میں ایسا بہت ہوتا ہے، فضیلت اہل بیت کی لگا کسی اور کے نام پہ، یہ بہت کیا ہے ان لوگوں نے، پر یہ شیخ سعدی سے منسوب ہے، نہیں معلوم کس کا ہو. صاحب ایک آدمی آیا، شیخ سعدی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ سعدی اپنے بچپنے میں اپنے گھر میں تھے، ماں کو شاید کہیں چولہا وغیرہ کچھ جلانا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا کہیں سے آگ لے. اب شیخ سعدی کا شاید موڈ نہیں جلانے کا، کہاں سے لے کے آؤں. جب 2-3 دفعہ یہ بات پوچھی کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں، ماں پریشان ہو گئی. اس نے جھنڈا کر کہا کہ جہنم سے لاؤں. تو لکھا ہے کہ انہوں نے جملے میں کہا کہ وہاں آگ پہلے سے نہیں لگی ہوئی، ہم لوگ یہاں سے لگا کے لے کے جاتے. جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہاں دیکھے گا، شکل بدل جائے گی، نیکی کسی شکل میں سامنے آئے گا. جو ایک ذرہ برائی کرے گا، آپ سمجھ لیجیے قیامت کے دن جتنی شعلے ابھر رہے ہوں گے نا جہنم کے، یہ اور کچھ نہیں ہے، میرے اور آپ کے اعمال ہیں. اگر کوئی اس بات پر یقین کر لے کہ آج جو آپ نے دن گزارا صبح سے لے کے اب تک آپ نے اپنی آخرت خلق کی ہے، آپ نے اپنی آخرت خلق کی ہے، آپ نے اپنی برزخ خلق کی ہے، آپ کی جو برزخ کی دنیا ہے آپ نے آج خلق کی ہے. آپ کو برزخ میں گھر ملنا ہے، باغ ملنا ہے، محل ملنا ہے، یہ آپ نے آج بنایا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے. نعوذ باللہ اگر گناہ کیا ہے تو وہ آگ بھی آپ ہی نے بنائی ہے. خدا غفور الرحیم مخلوق کو اپنی لگائی بھی آگ میں نہیں جلائے گا، جو مخلوق خود آگ لگائے گی اس میں جلے گی، وہ خود جلے گی اس کے اندر، خدا نہیں جلائے گا. اگر کوئی یہ بات سمجھ لے بس فقیر ہو گیا، بس یہ کوئی سمجھ لے فقیر ہو گیا. یہ حقیقت کون بتائے گا؟ یہ حقیقت قرآن نے سمجھا. اب آپ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کریم سے حقائق کو لینے کی کوشش کی، اپنی زندگی کو تبدیل کرتے. قرآن کریم میں سارے حقائق لکھے ہیں. صرف اتنی سی مشکل کے ساتھ ہم جس خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس خزانے کی قیمت ہی نہیں سمجھ پائے. ہمارے ساتھ یہ مشکل. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد وعلی تب قرآن کریم کا عمل یہی ہے، وہ حقائق لوگوں کے سامنے آشکار کر دے، اور جتنا وہ حقیقتوں کو آشکار کرتا چلا جاتا ہے انسان تیار ہوتا ہے، انسان تیار ہوتا ہے ایک تبدیلی کے لیے. آج کا جو دور ہے بدقسمتی سے قرآن کریم کے حقائق کے مقابلے میں آنے والی کچھ اور منصوبوں کا دور. جب قرآن کریم کا انداز کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ حضرت آدم کے سامنے شیطان آیا اور شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے زمانے کے منکرین آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور اس زمانے کے مثلا یہودی آ گئے. اور اس کے بعد ختمی مرتبت کے زمانے میں کفار بھی تھے اور یہودی بھی تھے اور بنی امیہ بھی تھے. اور قرآن نے یہ سارے واقعات بیان کر کے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ایک حقیقت سکھائی. وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ تم جس دور میں رہو اور جہاں کہیں بھی رہو
تمہارے اطراف میں حق اور باطل کا ایک معرکہ ہو رہا ہوگا. حق اور باطل کا ایک معرکہ. اچھا یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم نے بار بار مختلف لہجوں میں بیان کیا. حق اور باطل کا ایک معرکہ ابدی حقیقت ہے, ازل تک یہی ہے. یہ معرکہ کبھی نہیں تھامے گا. حق اور باطل کا معرکہ وہ چلتا رہے گا. اچھا اب میں آپ سے اگر یہ جملہ عرض کروں کہ کربلا حق اور باطل کا معرکہ, آپ اسے قبول کریں. لیکن مگر آپ سے کہوں آپ کی زندگی میں حق اور باطل کا معرکہ, اس پہ آپ غور نہیں کریں. اس پہ کیوں نہیں غور کریں؟ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں حق اور باطل کا معرکہ تھا, حضرت نوح کے زمانے میں تھا, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تمام ائمہ علیہ السلام کی دعوت مقدسہ کے زمانے میں حق اور باطل کا معرکہ تھا. گویا اب بند ہو گیا. کیوں بند ہو گیا؟ بھائی اگر وہ معرکہ کوئی ابدی حقیقت ہے تو اب استثناء ہے کیا؟ اب کیوں استثناء؟ نہیں, وہ معرکہ آج بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ معرکہ نہ ہو تو پھر ایک اور بڑی مشکل آ رہی ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان کے سامنے حق اور باطل کا معرکہ ہوا. ان میں سے کچھ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور بہت سو نے فرعون کا ساتھ دے دیا. جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ جنتوں میں چلے گئے, جنہوں نے فرعون کا ساتھ دیا وہ جہنموں کا شکار ہو گئے. صحیح, آپ کے اور میرے ساتھ یہ امتحان نہیں ہے. ان کی کیا غلطی تھی کہ ان کو اس امتحان میں خدا نے ڈال دیا؟ بھائی کوئی کسی دور میں پیدا ہوتا ہے کیا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ میرے اختیار میں تھوڑی کہ میں 1428 میں زندگی گزاروں یا مثلا 28 ہجرہ میں زندگی گزاروں, میرے اختیار میں تھوڑی. اب آپ اور میں یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو 28 ہجرہ میں تھا اور 61 ہجرہ میں تھا اس کا تو حق اور باطل کا امتحان ہو رہا تھا, اور میں جو 1429 میں ہوں میرا حق اور باطل کا کوئی امتحان نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صرف ایک مشکل رہ جائے گی. آپ کہیں گے بھائی 61 ہجرہ میں تو کربلا تھی, ایک طرف سید الشہداء کا لشکر تھا, ایک طرف عمر ابن سعد کا لشکر تھا. امتحان یہ تھا کہ کون سید الشہداء کا ساتھ دے گا. ہمارے زمانے میں کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کا ساتھ دیں یا نہ دیں. ہمارے زمانے میں نہ حق ہے نہ باطل ہے. کیا ایسا ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے آج تک حق کی جستجو کیوں نہیں کی؟ چکل طے ہوا تھا. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ہے حق کے نام پر جان دے دینا. حق کے نام پر آپ کو تو حق ہی نہیں ملا تو آپ جان کیسے دیں؟ جستجو کرو. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ڈھونڈا ہی نہیں ہو. جب ڈھونڈا ہی نہیں تو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا بھی دیا, جان تو آپ نے دی نہیں, قربانی دی نہیں, تو حسینیت زندہ باد کیسے کریں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا پیش آ رہی ہے. مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں, حق کے علمبردار ہیں, اور اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچ پا رہے کہ آج وہ معرکہ ہے کیا جس میں ساتھ دینا ہے اور جس میں ساتھ نہیں دینا. ہمیں آپ سے پوچھنا پڑے گا. اچھا اب آپ اس میں مت سمجھے گا کہ میں کہیں اور طرف اشارہ کر رہا ہوں. نہیں, میں اپنی اور آپ کی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کسی اور چیز کی طرف اشارہ نہیں. آپ کی اور میری زندگی کے اندر حق اور باطل کا معرکہ کیا ہے. اچھا اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اب جب یہ سوال ہے اب ہم اس طرح سے سوچتے ہیں. فرض کرنا یہ 61 ہجرہ میں کوئی آدمی تھا, اس کے سامنے حق اور باطل کا ایک معرکہ آیا. وہ معرکہ کیا تھا کہ وہ سید الشہداء کے لشکر کا ساتھ دے گا یا عمر ابن سعد کے لشکر میں چلا جائے گا. کس نے کس بنیاد پر سید الشہداء کا ساتھ دیا, کس نے کس بنیاد پر عمر ابن سعد کا ساتھ دیا؟ کیوں؟ دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک, ہماری اور آپ کی زندگی میں حق اور باطل کی کوئی جنگ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میں نے عرض کیا پھر تو جنت اور جہنم کا معاملہ ختم ہو گیا, پھر تو سب کچھ ختم, پھر تو نہ عذاب نہ سزا نہ جزا کچھ بھی نہیں. جب کوئی معرکہ ہے ہی نہیں, جبرن بھیج دیے گئے صرف اس کام کے لیے کہ صبح کو جائیں, جاب کے اوپر, کاروبار کے اوپر, نوکری کمائیں, گھر آئیں, بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور معاملہ ختم ہو گیا. اگر یہ ہے تو بھیا وہ جو پچھلے والے تھے ان کو تو امتحانوں سے گزرنا پڑا, اور آپ بڑے خوش نصیب رہے کہ نہ کوئی امتحان ہوا نہ کچھ ہوا, زندگی ویسی گزر گئی. تو ان کی کیا غلطی تھی بیچاروں کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حق اور باطل کا معرکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, صرف ایک مشکل ہے. اب مشکل بھی عرض کرتا چلوں, جس نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا اور جس نے عمر ابن سعد کا ساتھ دیا تھا,
ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے ہم کسی کے ساتھ نہیں. ان کو ہم اپنی پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں یہ کیا تھے؟ نیوٹرل تھے. صحیح، نیوٹرل تھے. بھئی نہ ادھر کا ساتھ دیا نہ ادھر کا ساتھ دیا، ہو گئے نیوٹرل. نیوٹرل بچ گئے تھے. نیوٹرل میں کہیں نہ جنت میں جانا نہ جہنم میں جانا، ایسا تھا. یا کہ نہیں جس نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل تھا. نہیں نہیں نہیں، اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہیں صاحب. بس ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل بیت کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ حق اور باطل کے معرکے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہے. یا حق کے ساتھ ہے یا ختم معاملہ. بس اب مجھے اور آپ کو بہت حساس مرحلے سے گزرنا ہے، وہ یہ کہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ حق و باطل کی جنگ ہے کیا. میں کسی سیاسی جنگ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ گھبرانے کر سہنا بند کر، نہیں، میں آپ کی زندگی کے اندر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اور آپ اس مرحلے کو گزار سکیں. ذرا ان بنیادوں پر واپس آتے ہیں کہ اگر کسی نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا، یا کسی نے عمر ابن سعد کا ساتھ دیا تھا، یا کسی نے کہا تھا میں نیوٹرل ہوں، یہ ان لوگوں نے کن بنیادوں پر ساتھ دیا تھا؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ تو جبری حکم تھا اللہ کا. اللہ نے کسی سے یہ کہہ دیا تم سید الشہداء کا ساتھ دو، اس نے ساتھ دے دیا. کسی کو یہ کہہ دیا کہ تم عمر ابن سعد کے ساتھ چلے جاؤ، وہ وہاں چلا گیا. کسی سے یہ کہہ دیا تم کچھ مت کرو وہیں پڑے رہو، وہ وہیں پڑا رہا. اگر ایسا تھا تو پھر سزا و جزا کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی سزا جزا نہیں ہونی چاہیے. جب خدا نے جبرن کر دیا تھا کہ بھئی تم ساتھ دینا، تم ساتھ نہیں دینا، تم خاموش رہنا، پھر تو معاملے ختم ہو گئے. سمندر میں نہیں، بنیادیں کچھ اور تھیں. وہ کیا بنیادیں تھیں؟ اور وہی بنیادیں میرے اور آپ کے سامنے بھی ہیں. یہ زمانہ ہم سمجھ رہے ہیں حق اور باطل کے جنگ کے بند ہونے کا زمانہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں. کوئی تاریخ بشریت میں زمانہ ایسا نہیں آئے گا اور نہ آیا ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ ختم ہو جائے. یہ ہمیشہ چلنے والا معرکہ ہے. البتہ ہم اور آپ دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. اب ایک مثال قرآن کریم کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے ذریعے سے اس بات کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بات یہ ہے کہ ایک حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے. ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے، ہر امام کے زمانے میں رہا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں تو ہوگا. بنیاد کیا ہے؟ کون حق کا ساتھ دیتا ہے، کون باطل کا ساتھ دیتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر دیکھنے والے. جو ظاہر دیکھنے والا ہوا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمیشہ باطل کا ساتھ دے گا، ہمیشہ باطل کا ساتھ دے گا. تمثیل بہت خوبصورت ہے قرآن کریم کی. قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے، ایک بات بیان کی جاتی ہے، اگر کوئی صرف لفظ پڑھے ترجمہ کرے کچھ حاصل کرے گا. کوئی چاہے پاکیزگی کے ساتھ اس کو پڑھے سمجھنے کی کوشش کرے اس سے بڑھ کر حاصل کرے گا. کوئی اور پاکیزگی دکھائے اور حاصل کرے گا. قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا سوائے پاکیزہ کے. جب ایک جوان ہمارے سامنے آیا کہنے کا مولانا صاحب قرآن کریم نے کہا تھا اس کو کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیا کوئی نجس ہاتھ نہیں لگا تھا قرآن کریم؟ بھائی ایک آدمی کا وضو نہیں ہے، قرآن کریم اٹھا لے، قرآن کو تو ہاتھ لگا لیا ہوتا ہے. مثلا کیا کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں کیا قرآن کریم؟ ماشاء اتنی دفعہ دیکھ اتنے نااہل اتنے نجس لوگ قرآن کریم کو ہاتھ لگائے. قرآن کریم نے کہا تھا لا یمسہ الا المطہرون. پھر یہ کیسے ہو رہا ہے کہ کوئی نجس ہے، طاہر نہیں ہے، مطہر نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ لگا رہا ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کے کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو سوائے پاکیزگی کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. وہ جو مس نہیں کر سکتا سوائے پاکیزہ کے، وہ جلد کی بات نہیں ہو رہی ہے، کاغذ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مفہوم اور معنی کی بات ہو رہی ہے. اس کے مفاہیم کے لیے پاکیزگی چاہیے. بین السطور بہت زیادہ ہے. کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن میں بین السطور بہت کچھ ہوتا ہے. قرآن کریم ان کلاموں میں سے جن میں بہت غور کی ضرورت ہے. ایک مثال عام آدمی کے لیے بھی سب کچھ.
عام آدمی بھی پڑھے وہ بھی سمجھ جائے. قرآن کریم نے مثال دی اس طرح سے بیان فرمایا کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو ندی نالوں میں پانی جاری ہو جاتا ہے, اور جب ندی نالوں میں پانی جاری ہوتا ہے تو پانی کے تیز بہنے کی وجہ سے ایک جھاگ پانی کے اوپر آ جاتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جو انسان دیکھنے والا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اتنی طاقت ہے وہ جھاگ کی ہے, چونکہ جھاگ خوبصورت ہوتا ہے, چمکدار ہوتا ہے, پانی کے اوپر چھا جاتا ہے, تو دیکھنے والا سمجھتا ہے طاقت کس کی ہے, جھاگ کی. قرآن کریم فرماتا ہے ایسا کبھی نہیں. اما الزبد فیذهب جفاء, ہمیشہ ذہن میں رکھو جو جھاگ ہوگا وہ تو خشک ہو کر ختم ہو جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور جو لوگوں کی زندگی میں فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا. جھاگ خشک ہو جائے گا. اب ظاہر دیکھنے والا کیا دیکھے گا, جھاگ دیکھے گا. ظاہر دیکھنے والا یزید کا لشکر دیکھے گا, ظاہر دیکھنے والا بنی عباس کی طاقت دیکھے گا, اور وہ جو پانی بہ رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ روئے زمین پر باقی رہے گا. میں اور آپ اس بات کی گواہی ہیں کہ طاقت اس جھاگ کی نہیں ہے, طاقت اس پانی کی ہے. اہل بیت کی حالت تھی وہ باقی ہے. ظاہر بین ہوگا دھوکہ کھا جائے گا, ظاہر کو دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے گا. کربلا کے معاملے میں بھی یہی لوگوں کے سامنے ایک معرکہ آیا, کچھ نے ظاہر کو دیکھا عمر ابن سعد کا لشکر بڑا ہے, یزید ابن معاویہ کا لشکر بڑا ہے, اس کے پاس طاقت بھی ہے, اس لشکر میں جائیں گے تو جیت بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ دیکھا نہیں, ہمیں دنیاوی ہار اور جیت نہیں دیکھنی ہے, ہم نے تو مودت دیکھنی ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت دیکھنی ہے, اس محبت کے سائے میں چلنا, اس کے حق کو ادا کرنا. بنیاد اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہیے تاکہ آپ کے لیے کام اور آسان ہو. آپ کے میری زندگی میں حق اور باطل کا معرکہ ہے یا نہیں ہے, آپ خود قبول کریں گے کہ ہے. اس میں کون جیتے گا کون ہارے گا, ایک اصول یہ کہہ رہا ہے جو ہوا اور ہوس کی پیروی کرے گا وہ ہمیشہ ہارتا ہے. بس قرآن کریم کا اصول, جو ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا وہ ہمیشہ ہار جائے گا. بہترین مثال عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کیوں ہار گئے؟ میں نے 2 مجلس پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ بڑی عجیب مثال ہے. عمر ابن سعد کے باپ کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص بظاہر بہت پرہیزگار آدمی ہے, بہت پرہیزگار. یہ عمر ابن سعد اس کا بیٹا ہے, اور یہ عمر ابن سعد اپنے خاندان کے اندر جانا پہچانا آدمی ہے, لوگ جانتے پہچانتے ہیں, عقلمند آدمی ہے, تجربے کار ہے. جب عبید اللہ بن زیاد اس کو یہ پیشکش کرتا ہے کہ تم کربلا جاؤ سید الشہداء کے لشکر سے لڑنے کے لیے, اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ میں کیا مصیبت میں جاؤں گا. اس کے کچھ اشعار ہیں, وہ اشعار مختلف مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ان اشعار میں سے ایک میں یہ کہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں, اور سید الشہداء کا نام لیتا ہے, ان سے لڑوں کہ جہنم میں جاؤں, لیکن رہ کی حکومت تو مل جائے گی, لیکن رہ کی حکومت تو مل جائے گی. آخری شب میں کہتا ہے اے خدایا تو نے جنتیں بنائی ہیں جس میں باغ ہیں, جس میں نہریں ہیں, حور و قصور ہیں, لیکن رہ کی حکومت بھی اچھی ہے. میں 2 سال کے بعد توبہ کر لوں گا اور رہ کی حکومت بھی لے لوں گا اور جنت میں بھی چلا جاؤں گا. شعر میں کہتا ہے. اچھا, یہ عمر ابن سعد نے یہ احمقانہ فیصلہ, بہت بڑی حماقت ہو گئی نا, دیوانگی ہو گئی. آپ اسے قبول نہیں کریں گے, ابھی دیوانہ آپ اس کو نہیں کہیں گے. جملہ عرض کرتا چلوں. ایک دفعہ کہیں پر لوگ جمع ہوئے تھے, رسول اللہ وہاں سے گزر ہوا, دیکھا لوگ جمع ہوئے ہوئے. رسول اللہ زندگی میں تو ایسے گزارتے تھے زندگی جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے, بالکل ایسا. تشریف لے جا رہے تھے, لوگ جمع ہوئے تھے, لوگوں سے کہا یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہا یہاں ایک دیوانہ ہے, اس کے اطراف میں جمع ہوئے. ختمی مرتبہ نے 1400 سال پہلے ایک جملہ بتایا. میں 2-3 سال پہلے نفسیات دانوں کی کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا, وہاں پہ ہم سے لگا اسپیچ کریں, میں نے یہ جملہ ان کو سنایا, تعجب کرنے میں. رسول خدا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ کہا یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ مریض ہے. دیوانہ وہ ہے جو آخرت کو بھلا دے.
کہا یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو آخرت کو بھلا دے، عقل رکھتا ہے، آخرت بھی سمجھتا ہے، دنیا کا نہ ہونا بھی سمجھتا ہے، پھر بھی دنیا کو چاہتا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ وہ تو دیوانہ نہیں، وہ بیچارہ مریض ہے، اس کے دماغ کے سیلز کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی، وہ تو مریض ہے بیچارہ۔ یہ دیوانہ ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے، پھر بھی آخرت کو بھلا دے، یہ ختم مرتبہ نشہ ہے۔ بس عمر ابن سعد کون ہے؟ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے۔ کیوں؟ عقل ہے اس کے اندر، جانتا ہے خدا کی جنت ہے، جانتا ہے سید الشہداء کے مقابلے میں جائے گا تو جہنم کی ذبح کو نصیب نہیں ہوگا، پھر بھی چلا گیا۔ کیوں گیا؟ ہوا و ہوس، کچھ خواہشات، انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب یہ قانون ہے یا نہیں ہے؟ ہاں عزیزان محترم، قانون یہی قانون ہے۔ جو ہوا و ہوس کنٹرول کر گیا وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، کامیابیاں اس کے ساتھ۔ جو ہوا و ہوس کے میدان میں ناکام ہو گیا، اب چاہے کربلا میں ہو یا نہ ہو، انجام کہیں اور۔ اب چاہے کربلا میں ہو چاہے کربلا میں نہ ہو، انجام کہیں اور۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے ہم کون ہیں۔ صحیح میں آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں بہت معذرت کے ساتھ، معمولاً یہ جو آخری جملہ میں نے آپ سے کہا نا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ ذاکرین یہ کام نہیں کریں گے، خطبہ یہ کام نہیں کرتے، معمولاً لوگ یہ کام نہیں کریں، ہم کر دیں گے۔ کیوں؟ ہمیں آپ کو اہل بیت کے نزدیک لے کر جانا ہے، آپ کے عشق کے اوپر سواری کر کے اپنے آپ کو نہیں کھڑا کرنا ہے، آپ کو اہل بیت کے نزدیک لے کے جانا ہے۔ اگر ہمیں آپ کے عشق کے اوپر سواری کر کے اپنی ذات کو چمکانا ہوتا نا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اور آپ کہاں پر ہیں، جو شاید آپ کو برا بھی لگے۔ مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگی، ہم ان جملوں کی عادی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ ہم کون ہیں۔ اس پہ توجہ فرمائیں۔ جو ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا، وہ کربلا میں ہو یا نہ ہو، ہے یزیدی لشکر۔ جو ہوا و ہوس سے ٹکرا جائے گا، وہ کربلا میں ہو یا نہ ہو، وہ ہے حسینی لشکر۔ بس یہ قانون ہے۔ درود بھیجے گا محمد و علیہ وسلم۔ اتنی محنت ہوئی، اب حسینیت سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ یہ ہے حسینیت عزیزان محترم۔ حسینیت صرف کربلا میں کھڑے ہو کر سید الشہداء کا ساتھ دینا نہیں ہے، اس سے 61 ہجری میں ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ کربلا نہیں بن بھی نہیں پائی۔ لیکن حسینیت ہمیشہ چلنے والی چیز ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اور تفصیل سے عرض کروں۔ اب آپ رات کو سوئے، صبح کو اٹھے، حسینیت شروع ہوگی۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت تم سے پکار کے کہے گی تمہیں کتنے بجے اٹھنا ہے، حسین کا چاہنے والا کتنے بجے اٹھتا ہے، یہ ہے حسینیت۔ بہت دور مت جائیے، اپنی زندگی میں حسینیت ڈھونڈیے۔ آپ سید الشہداء کے عاشق ہیں، بخدا آپ کے سینوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عشق، اس عشق سے وفاداری کیجیے۔ آپ نسلوں کی قربانیوں کی میراث پر کھڑے ہوئے ہیں، نسلوں کی قربانیوں کی میراث پر کھڑے، اتنے پاک و پاکیزہ خون بہے ہیں اسلام میں کہ جس میں سے ایک ایک کے اوپر مجھ اور آپ جیسے خون نثار ہو گئے۔ ہم ان کی میراث پر کھڑے ہیں، اور قیامت کے دن جو سب سے اہم سوال ہمیں جواب دینا پڑے گا وہ یہ کہ تم نے اس میراث سے وفا کی یا نہ کی، یہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم اور آپ مولا کا پرچم لیے کھڑے ہیں، اس پرچم سے وفا کر کے دکھانی پڑے گی۔ آسان مت سمجھیے گا، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ کل جس نے ہوا و ہوس کی پیروی کی وہ عمر ابن سعد بن گیا، لشکر یزید کے اندر شامل ہو گیا۔ اپنے آپ سے پوچھے گا میں اور آپ کام کریں، اپنی زندگی بھی بنائیے، 10 دن کا مت بنائیے، 365 دن بنائیے، 365 دن حسینیت میں رہیے۔ صرف سیاہ لباس پہننا حسینیت نہیں ہے جان محترم، حسین جو کہیں وہ کر دینا، یہ حسینیت ہے۔ جو کہیں وہ کر ڈالو، چاہے کربلا میں ہو چاہے یہاں ہو، چاہے ماہ محرم ہو چاہے ماہ شعبان ہو،
مہینوں کی تبدیلی اور جگہوں کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین ابدی حقیقت ہے، ہر جگہ ہے، ہمیشہ ہے. میں اور آپ بھی اس کے تابعدار ہوں جہاں کہیں بھی ہوں اور جس زمانے میں ہوں. یہ میری اور آپ کی حسینیت، اس حسینیت کی وفادار بن گئی. جس کسی نے یہ حسینیت دکھائی ہے اس نے میدان مانی، وہ جیت گئی. حسینیت کی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی عشق اہل بیت سے ہوا و ہوس کا میدان کیسے جیت لیں گے، اب کل اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ عشق اہل بیت سے ہوا و ہوس کا میدان جو بہت ہی خطرناک میدان ہے، انسان کو عمر ابن سعد بنا دیتا ہے، یہ کیسے جیتیں گے، یہ کیسے جیتیں گے. اس کی میں تشریح بعد میں کروں گا، لیکن یہ عرض کر دوں کہ ہاں جیتنا اسی عشق سے ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں. جس نے اس عشق کو اپنی زندگی کی نشانی بنا لی ہے وہ جیت گیا. اب مثال پوچھیں گے آپ، مثال آپ کے سامنے. کوئی یہ پوچھے کربلا کی تاثیر کب ظاہر ہوئی، اگر کوئی یہ پوچھے کربلا 10 محرم عصر عاشور کی تاثیر کب ظاہر ہوئی، تو میں کہتا ہوں تاثیر بعد میں ظاہر نہیں ہوئی، تاثیر پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. اس کا اثر پہلے سے آنا شروع ہو گیا تھا. عصر عاشور کے بعد تو مارکا ہی کچھ ہوا، پھر تو زمین و زمان نے سمجھ لیا کہ کیا ہو گیا. یہ بھی عرض کرتا چلو آپ کی خدمت میں، ہم کربلا کم پہچانتے ہیں، یہ زمین اور آسمان کربلا بہت پہچانتی ہے، یہ ہم سے کہیں زیادہ پہچانتی ہے. یہ بھی کہتا چلو ہم اور آپ شاید احساس نہ کر پائیں، حتیٰ اس لکڑی اور اس ممبر کو احساس ہے. یہ گریہ ہے، یہ سب اہل بیت کی ہوتی ہے، کچھ بھی سب اہل بیت کی. کربلا کا اثر کب سے ظاہر ہوا، واقعے سے پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا. کس ہستی پر سب سے اہم ظاہر ہوا. اب آئیے میدان کربلا. سب میدان کربلا میں کبھی تعجب سے کہتا ہوں، اگر کوئی ایک رات پہلے پوچھتا حر جنتی ہے یا کسی اور راستے پر، تو میں کیا جواب دیتا. مصائب سے پہلے یہ عجیب نازک سا سوال آپ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرض فرمائیے شب عاشور ہوتی اور ہم سے اور آپ سے کوئی یہ پوچھتا حر جنت میں جائے گا یا کہیں اور، تو کیا ہم کہہ سکتے تھے کہ جنت میں جائے گا؟ نہیں کہنا. کیوں؟ شب عاشور ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ سید الشہداء کو روکا اور نہیں. شب عاشور ہے، ہم تو جانتے ہیں سید الشہداء کے لشکر کے مقابلے میں سردار ہو رہے، ہم کیسے کہتے کہ جنت میں جائے گا؟ اچھا حر کے لیے بھی یہی سوال تھا، حر کے لیے بھی یہی سوال تھا. وہ کیسے؟ خود حر نے بیان کیا اپنے کسی سے، کہا کہ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو مجھے پتا تھا میرا مشن ہے حسین کا راستہ، اور میں جانتا تھا حسین کو. اور جب میں کوفہ سے نکلنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز آئی اس جانے والے کو جنت کی بشارت، اس جانے والے کو جنت کی بشارت. تو حر کہتے تھے اپنے دوستوں سے اس واقعے کی بات، کہتے مجھے اس وقت یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جو جانے والا حسین کا راستہ روکنے کے لیے ہوں، مجھے جنت کی بشارت کیسے؟ ایسے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے جنت کی بشارت کیوں ہوگی؟ میں حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، حسین کو تو میں جانتا ہوں. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کسی دشمن میں وہ معرفت نہیں تھی جو کے اندر معرفت تھی. کسی دشمن میں وہ معرفت نہیں تھی اور معرفت تھی. انہوں نے جگہ جگہ دکھایا معدب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ادب کو سمجھنے والے. سید الشہداء نے کہا نماز پڑھیں گے ہم جماعت سے، ہم نماز پڑھائیں گے، تم ہمارے ساتھ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کہاں پڑھوں گا، آپ ہی پیچھے. دشمن کا سردار لیکن وہ ادب ہے، ادب ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، آپ کے پیچھے نماز پڑھو گا. سید الشہداء کے ساتھ گفتگو ہوئی. ایک موقع پہ سید الشہداء نے پلٹ کر کہا سکلت کا موقع، اے حر تیری ماں تجھ پر روئے. حر نے فوراً کہا مولا آپ کی والدہ کو میں کچھ نہیں کہوں، آپ کی والدہ کو کچھ نہیں کہوں، آپ کی ماں کا بہت احترام ہے. حر نے کہا اے حسین اگر عرب میں کوئی اور مجھ سے کہتا کہ میری ماں روئے تو میں اپنی ماں کا چاہنے والا ہوں، میں کہتا تیری ماں روئے، لیکن آپ کی ماں کو اپنی ماں سے زیادہ چاہتا ہوں. میں نہیں سوچ سکتا کہ آپ کی ماں کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے، یہ میں نہیں سوچ پاؤں.
میں نہیں کہوں گا. میرا ذہن بار بار یہ سوال کرتا تھا سید الشہداء تو چاہتے تھے کہ حور اہل بیت کا اتنا بڑا عاشق ہے تو سید الشہداء نے کیوں کہا تھا نہیں مارو ہے. اب سمجھ میں آیا سید الشہداء نے حور کو یاد دلانا چاہتا حور دیکھ میری ماں فاطمہ ہے میرا راستہ دارو. حور یاد کر میری ماں فاطمہ ہے تو میرے راستے میں نہ. اور حور نے دست سمجھ لیا. شب عاشور آئی حور ساری رات منقلب رہے ساری رات منقلب رہے اپنے ذہن میں سوچتے رہے اے حور یہ جو لدش کی آواز آ رہی ہے اس کا ذمہ دار تو ہے تو نے راستہ روکا ہے. اب حور کے ذہن میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار. اور وہ صبح عاشور آ گئی فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا. حور کھڑے ہوئے ایک فیصلے کے لیے. جب ایک راوی دیکھتا ہے حور کو تو دیکھتا ہے کہ حور کے جسم کے اوپر لردہ تاری ہوا ہے. حور کے قریب آتا ہے کہتا ہے اے حور اتنا تو بہادر ہے اگر کوئی کہے کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. آج تیرے جسم کے اوپر لردہ کیوں تاری ہے کیا شمشیروں کا خوف آ گیا. حور کہتا ہے نہیں نہیں مجھے بس ایک بات کا خوف ہے قیامت کے دن فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. قیامت کے دن روز محشر ان کے سامنے پہنچوں گا ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. ان کے بچے کا راستہ روک لیا بس ایک فیصلہ کر لیا ایک فیصلہ کیا. اسی وقت غلام نظر آیا اسی وقت بیٹا سامنے آیا. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو کس کا ساتھ دے گا تو میرا ساتھ دے گا عمر ابن سعد کا ساتھ دے گا. کہا بابا میں آپ کا ساتھ دوں گا آپ کا راستہ جنت کا راستہ ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا. غلام بھی ساتھ ہو گیا. اب چلنے کا وقت آیا. حور معذب آدمی ہے. مجھ سے کوئی پوچھے حور جہنم سے نکل کر جنت میں کیسے پہنچے میں کہوں گا صرف ایک وجہ سے بی بی کا احترام کرنے والا ہے بس ایک وجہ ہے اور کوئی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. حور بی بی کا احترام کرنے والا ہے اس وجہ سے بچ گیا. اس مقام پہ پہنچ گئے. بس بیٹے سے کہا بیٹا میں نے بڑا گناہ کیا میں نے سید الشہداء کا راستہ روکا اب مجھے سید الشہداء کے سامنے جانا ہے. مجھ میں طاقت نہیں ہے میں آنکھیں ملاؤں مجھ میں طاقت نہیں ان کے سامنے جاؤں. تو میرے ہاتھوں کو باندھ دے جیسے غلاموں کو باندھتے ہیں. میری آنکھوں پہ پٹی باندھ رسیوں سے جکڑ لے اور اس کے بعد مجھے گھسیٹ کر لے چل. اب جو اس کو گھسیٹ کر لے جانے لگے سید الشہداء کے سامنے پوچھے لوگوں نے اصحاب سامنے آ گئے. ان کو دیکھا کہا یہ تو لشکر کا سردار ہے کہیں کچھ اور تو نہیں ہے. نزدیک آئے کہا ہے اور تو اتنا نزدیک کیوں آیا ہے. کہا مولا سے کہو توبہ کرنے والا ان کے در پہ آیا ہے میری توبہ قبول ہے. سید الشہداء نے آواز دی کہا پلٹنے والا ہماری طرف آ رہا ہے اس کو بلا لو ہمارے در پہ سب کو قبول کیا جاتا ہے. حور بھی قبول ہے. حور آ گئے المختصر حور تشریف لائے سید الشہداء کے سامنے. کہا مولا میرا جرم بہت بڑا جرم ہے میرا گناہ بڑا گناہ ہے. بچوں کی لدش کی آواز آ رہی ہے مخدرات کے خیموں سے گھبراہٹ کا احساس ہے مجھ سے یہ سہا نہیں جا رہا. مولا اگر توبہ قبول ہے تو جہاد کی اجازت دے دیجیے میں مر جاؤں میری روح کو چین آئے. مولا نے فرمایا گویا یہ کلام ہو رہے ہیں گویا ارشاد فرما رہے زبان حال میں. کہا حور تم ہمارے مہمان ہو ہم مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں لیکن آج حسین غریب الوطن ہے آج غربت کا دور ہے آج کچھ نہیں ہے. اصرار شہادت کا اور مولا کا اصرار قبول کر لینا. بس ایک موقع کے اوپر حور نے کہا مولا میں قربان ہوں آپ کی ذات پر میرا بیٹا قربان ہوں آپ کی ذات پر میرے بیٹے کو جانے دیجئے. سید الشہداء نے اجازت دی. 2 جملوں کی زحمت دوں گا آپ کو بس. سید الشہداء نے اجازت دی بچہ روانہ ہوا حور کا جوان روانہ ہو گیا. حور پہلو بدلتے تھے کبھی ادھر کھڑے ہو رہے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہو رہے ہیں. کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ اے حور اگر بچے کی محبت اتنی زیادہ تھی تو بچے کو پہلے کیوں بھیجا. کہا میں چاہتا تھا بے مولا جو علی اکبر پہ جھیلے وہ میں جھیل لوں. میں نے بچے کو بھیج دیا. بس ایک وقت آیا
بچہ زمین پر گرا، ایک ندائی میری مدد کو آئیے، اور کھڑے ہوئے اپنے بچے کا لاشا لانے کے لیے، میرے مولا کریم ہے، میرے مولا تشریف فرما ہوئے، اور سے کہا اور تو نے جو اب تک کیا وہ بہت تھا، تو نے اپنا لشکر چھوڑا، ہماری لشکر میں آ گیا، تو نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، تو نے ہاتھوں میں رسی باندھ لی، تو ہمارے قدموں میں جھک گیا، تو نے شہادت طلب کر لی، یہ سب کچھ بہت تھا، لیکن اور جوان کا لاشا تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے بیٹے کا لاشا میں لاؤں گا۔ حسین کہے لاشا لے آئے، میں کہوں گا مولا ان کے بچے کا لاشا لے آئے، ارے مولا علی اکبر کا لاشا وہ کیسے لائے؟ ماتم حسین